إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله مولانا العظيم. آپ کی خدمات کی داد دیتا ہوں. آپ نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس میں بڑا بھرپور کردار ادا کیا ہے اور بڑی جوانمردی کے ساتھ پیسے خرچ کیے ہیں اور بڑی جوانمردی کے ساتھ لوگوں کو دعوت دے کے اکٹھا کر کے ایک ریکارڈ قائم کیا ہے. سوشل میڈیا نے بھی یہ مانا کہ یہ انگلینڈ کا سب سے بڑا اجتماع ہے. یہ بڑی بات ہے. میڈیا والے کسی کی تعریف نہیں کیا کرتے, وہ دباؤ میں رکھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں یہ لوگ ڈرتے رہیں, ہماری خوشامد کرتے رہیں, مگر الحمدللہ آپ کی خدمات کی یہ بالادستی ہے کہ آپ نے وہ کام کیا کہ دوست دشمن سب کو آپ کی تعریف کرنا پڑی ہے. اور اس کے بعد 11ویں شریف کا وقت آ گیا تھا, بڑی 11ویں شریف, اور بڑی 11ویں شریف میں واپس اپنے وطن جا کے اپنی یونیورسٹی میں منعقد کرنا چاہتا تھا, لیکن اللہ کی شان کہ ہمیں سیٹیں نہیں مل سکیں, اس لیے ہمیں آئندہ 1 تاریخ کو ہماری پرواز ہے. اس وقت تک مجھے ٹھہرنا پڑ گیا ہے. تو آئندہ اتوار کو بڑی 11ویں شریف ہے, اس میں سبھی دوستوں کو دعوت ہے, مہربانی فرما کے مس نہ کریں. مگر یہ بات سب سے عرض کیے دیتا ہوں کہ آپ نے بڑے بھرپور طریقے سے پیسے خرچ کیے ہیں, مالی مدد کی ہے. آپ کو 11ویں شریف کے موقع پر کچھ خدمات کرنے کی کوئی پابندی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو بھی آئے وہ 11ویں کے لیے کچھ پیسے دے, نہیں, سب اس سے مستثنا ہے, کیونکہ آپ نے جو کام کیا ہے وہ اتنا بڑا نامی گرامی کام ہے کہ سال میں 1 مرتبہ کیا جا سکتا ہے, 2-4 مرتبہ نہیں کیا جا سکتا. اس لیے میرے تمام دوست اس تاریخ کو کچھ دینے دلانے سے مستثنا, ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ دن مناتے کیوں ہیں؟ ان دنوں کے منانے کی جو وجہ ہے وَاذْكُرُوا آلاء اللہ ہے, تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو. ایک ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, یہ بھی اللہ تعالیٰ کے دنوں کی یاد ہے. تفسیر کے فن میں یہ بات مشہور ہے کہ 5 علوم ایسے ہیں جو قرآن کے لفظوں میں مذکور ہے, ان کو کہتے ہیں منطوق قرآن. منطوق قرآن میں 5 علم بیان ہوئے ہیں. سب سے پہلا ہے علم الاحکام, کرنا اور چھوڑنا, ایکشن اینڈ اومیشن, یہ کام کرو یہ کام مت کرو, اس کا نام ہے علم الاحکام. دوسرا علم ہے علم المخاصمۃ والرد, یہودیوں, نصرانیوں اور منافقین اور مشرکین کا رد. اس کی مقدار سارے علوم سے زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت امن کی بات کرنا یہ اسلامی ضرورت کی چیز ہے, لیکن قرآن نے زیادہ تر تردید کی ہے, رد بیان کیا ہے. جو اسلام ہے شروع ہی ہوتا ہے لا الہ سے, الا اللہ بعد میں آتا ہے, لا الہ پہلے آتا ہے, کوئی معبود نہیں, یہ رد ہے. اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں ہے. اس رد کا ٹارگٹ کون کون سے ہیں؟ یہودی, نصرانی, منافقین اور مشرکین. نصرانی وہ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کے قائل ہیں, یہودی وہ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی نبی کو مانتے نہیں ہیں, اور مشرکین وہ ہیں جو اللہ کی صفات میں کسی کو شریک گردانتے ہیں. اور اس کا رد جو قرآن مجید پورا بیان کریں تو سب سے زیادہ مواد ہے علم المخاصمۃ والرد کا. اور تیسرے نمبر پر ہے کہ التذکیر بایام اللہ, یہ علم ہے منطوق قرآن میں لفظوں میں جو بیان کیا ہے. جو قرآن کا مضمون ہے اس کو تقسیم کیا جائے تو 5 علم ہیں جو لفظوں میں بیان کیے ہیں, ان کو کہتے ہیں منطوق قرآن. اس میں علم التذکیر بایام اللہ, اللہ کے دنوں کی یاد دلانا. اللہ کے دن کون سے ہیں؟ جن دنوں میں اللہ تعالیٰ کا انعام
بندگان خاص پر ہوا اور یا بندگان خاص کے جو منکرین تھے ان کو جھوٹ پر شاد ہوا ہے. تو یہ دونوں جو ہیں یہ ایام اللہ ہے. سبحان اللہ. تذکیر بھی ایام اللہ. اور جو چوتھا علم ہے وہ علم التذکیر مبعد الموت و ما بعدہ. التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کی یاد دلاؤ. سرکار دو عالم علیہ السلام کا میلاد جو ہے وہ ایام اللہ میں بھی آتا ہے بے شک. اور التذکیر بآلاء اللہ میں بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد دلاؤ. اس میں کسی کو کلام نہیں. جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ سرکار کے میلاد کو اللہ کا انعام سمجھتا ہے. اور قرآن نے کہا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو اللہ نے نعمتیں تمہیں دی ہیں ان کو بیان کرو. اگر کوئی دلیل بھی میلاد منانے کے لیے نہ ہو تو صرف ایک یہ دلیل کافی ہے کہ علم تذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد دلاؤ. اس لیے نواب صدیق الحسن قنوجی جو پہلا وہابی ہے ہندوستان کا، وہ لکھتا ہے اپنی کتاب الشمامہ انبریہ، اس کتاب کا نام ہے، اردو میں لکھی ہوئی ہے، ہر بندے کو لے کے پڑھنی چاہیے. اس نے کہا سرکار دو عالم علیہ السلام کے ذریعے سے دن رات بنے ہیں. صبح طلوع ہوئی ہے، شام غروب ہوئی ہے، رات کو سکون ملا ہے، دن کو مصروفیت ملی ہے. یہ سب کام جو ہے سرکار کی یاد دلاتے ہیں. ہر روز سرکار کا میلاد ہونا چاہیے، اور ہر روز نہیں کر سکتے، ہفتے میں ایک دن ضرور ہونا چاہیے. اگر ہفتے میں ایک دن نہیں کر سکتے، مہینے میں ایک دن ضرور ہونا چاہیے. آپ سے کوئی پوچھے جناب آپ مہینے میں کیوں ایک دن مناتے ہیں؟ کہا یہ کم سے کم درجہ اس حکم کی تعمیل کا، نہیں تو ہر روز ہونا چاہیے. لکھتا کون ہے؟ نوابیوں کا ہیڈ. اور کہتا ہے اگر ایسا نہ ہو سکے تو زندگی میں ایک مرتبہ تو ہر حالت میں ہونا چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یاد ہے. اور پانچواں علم ہے علم التذکیر بالموت و ما بعدہ، کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، کون آئے گا، کیا پوچھے گا، کس بات پر بات ختم ہوگی. یہ علم بھی بڑا قیمتی علم ہے اور قرآن میں ہے. جس وقت آدمی مرتا ہے تو سب سے پہلے قبر میں کون اس کے پاس آتا ہے؟ دو فرشتے آتے ہیں. ایک کا نام منکر ہے، لیکن لوگ اس کو منکر پڑھتے ہیں، منکر نہیں ہے. منکر انکار کرنے والے کو کہتے ہیں. منکر میں انجان، جو دیکھے بھالے ہوئے نہیں ہیں. دوسرے کا نام ہے نکیر. ان دونوں کے معنی یہی ہیں. آ کے وہ پوچھتے ہیں بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون سا ہے، اور تیرا نبی کون سا ہے. ان میں عمل کا کوئی دخل ہے؟ اس کا مطلب قبر میں حساب عمل کا نہیں ہوگا، قبر میں حساب عقیدے کا ہوگا. جس کا عقیدہ ٹھیک ہے اس کو قیامت تک جنت کی سہولتیں قبر میں ملیں گی. سمجھ آئی بات؟ لیکن جو سر کہے گا ربی اللہ، میرا پروردگار اللہ ہے، اور تیرا دین کون سا ہے؟ کہ دین الاسلام، میرا اسلام میرا دین ہے. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بدل کا سوال بھی ہوگا، لیکن پوچھا جائے گا ما کنتا تقولو فی حق حاضر رجل، اس مرد کے بارے میں. یہ حدیث صحیح ہے، اس کو کسی کا اختلاف نہیں. حاضر اس میں اشارہ قریب کے لیے ہے اور مفہوم مبصر کے لیے. جو چیز نظر آتی ہو اس کے لیے حاضر استعمال ہوتا ہے. اور قریب ہو، اس کا مطلب مر گیا آدمی رشا میں، مر گیا ہے چین میں، مر گیا ہندوستان میں، تو کہتے ما کنت تقول فی کہ حاضر رجل. اس کا مطلب سرکار قریب ہیں، جو فرشتوں کو بھی نظر آتے ہیں، میت کو بھی نظر آتے ہیں. اگر دونوں میں سے کسی ایک کو نظر نہ آئے تو حاضر کا استعمال نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب سرکار کی ذات ازرو عقیدہ اسلامیہ قریب ہے اور نظر آنے والے ہیں. لیکن نظر کام کرتی ہو تو یہ پوچھا ہے، یہ شناخت پریڈ ہے. قرآن کی شناخت پریڈ کیوں نہیں آئی؟ اس قرآن کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ کے بارے میں شناخت پریڈ کیوں نہیں ہوئی کہ اس اللہ کے بارے میں تیرا کیا ہوگا؟ کہ اللہ کی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا. اللہ جہاد سے پاک ہے، یہ علم عقیدہ کا مسئلہ ہے. لیکن جس وقت وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ میرے رسول ہیں، میں ان کا غلام ہوں، میں نے ان کا کلمہ پڑھا، یہ میرے نبی ہیں، اس وقت
اسے حکم ہوتا ہے نم، نومت العروس. یہ نومتن جو ہے یہ مصدر نو کہلاتا ہے، کی مانند، تو دلہن کی مانند سو جا. تو یہ جو کی طرح، کی مانند، کی مثل وہ یہ علم بیان ہے. اس میں 4 ارکان ہوتے، ایک مشبہ، ایک مشبہ بہی، ایک حرف تشبیہ اور ایک وجہ شبہ. جس کو جو تشبیہ دینے والا ہے وہ مشبہ ہے، جس کو تشبیہ دی گئی ہے مشبہ ہے. اور جو حرف تشبیہ کی مانند، کی مثل، کی طرح، اور اگر اس کا جو مشبہ بھی ہے وجہ شبہ اس کی کیا ہے؟ وجہ شبہ اصل میں بدار حکم ہے. جیسا کہا جائے اس کا قد سرو کی مانند ہے، تو اب دیکھنا ہی ہوگا کی مانند جو ہے یہ مدار حکم ہے. اس میں لمبائی اور سیدھائی مقصود ہے، اس میں حسن مقصود نہیں. اس کا چہرہ چاند کی مانند ہے، تو کی مانند کہا تو اس کا مطلب حسن وجہ شبہ ہے. کہیں اس طرح سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے. اب جس طرح دلہن سوتی ہے وہ طرح سمجھنی ہوگی. وہ طرح کیا ہے؟ کیا نو بیاتی دلہن ہے، اس کے کمرے میں ماں نہیں جاتی، باپ نہیں جاتا، سسر نہیں جاتا، ساس نہیں جاتی، نندے نہیں جاتی، دیورانیاں نہیں جاتی، جٹھانیاں نہیں جاتی، پتہ نہیں کس حالت میں ہو. اب سرکار کی طرف سے نم نومت العروس، جس طرح کے دلہن کے کمرے میں سوائے دولہا کے کوئی نہیں آ سکتا. اب تیری قبر میں پوچھا پاچھی کے لیے کوئی شخص نہیں آ سکتا. میں آؤں تو آؤں، میرے سوا کوئی نہیں آئے. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، قبلہ حضور مفکر اسلام. یہ جو فنی علوم پڑھے جاتے ہیں نا، یہ خوبصورتی کے لیے نہیں پڑھے جاتے، ضرورت کے لیے پڑھے جاتے ہیں. بھائی کی مانند وجہ شیوا مدار حکم ہے. اب کوئی تیرے قبر کے کمرے میں نہیں آئے گا. میں آؤں تو میں ہی آؤں، میرے سوا کوئی نہیں آئے گا. تو میرا آنا رحمت ہی رحمت ہے. تو ایک وقت میں اگر کروڑوں جگہوں میں لوگ بھرے ہیں تو سب پر سرکار کو پیش کیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ایک وقت میں کروڑوں جگہ حاضہ، سب کے قریب ہیں تو حاضہ ہے. سب بات خیال میں آ رہی ہے؟ کروڑ بندہ جو مرا ہے سب سے یہی سوال ہوئے ہیں، سب سے یہی پوچھا کہ ماں کون تھا تو کل فی حق حاضر رجل، اس مرد کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. تو اس سے یہ بات تو ثابت ہوئی کہ سب کے قریب ہیں. اور ایک وقت میں ایک شخص کا کروڑوں جگہ موجود ہونا. ایک مرتبہ ہم لوگ پنڈ دادن خان میں گئے، وہاں ایک مولوی صاحب تھے، وہ بڑے سخت گیر قسم کے منطقی تھے. وہ جس کو خود بلاتے تھے خود اس پر سوال کرتے تھے، پریشان کر دیتے. میں وہاں گیا، قاضی عبدالواحد صاحب میرے ساتھ تھے. وہ سرکار دو عالم کا حاضر و ناظر ہونے کے بارے میں بات کرتے ہیں. میں نے کہا یہ مجھے بتائیں، جزئی، حقیقی، متشخص، اس میں تعدد ممتنع ہے اور تجزیہ اس کا بھی ممتنع ہے. یعنی وہ معین شخص جس کو ارتب سے بتایا کہ یہ فلاں ذات کا ہے، فلاں قوم کا ہے، فلاں شہر کا ہے، اتنی عمر کا ہے، اس کتنے والدین کا ہے، وہ جزئی مشخص ہے. اس کے ٹکڑے بھی نہیں ہو سکتے. اس کے جب ٹکڑے بھی نہیں ہو سکتے تو پھر بتائیں سرکار قبر میں مدینہ طیبہ میں ہے تو حاضر ناظر کا عقیدہ کدھر گیا؟ سبحان اللہ. بہت تنگ ہوئے، بار بار کہیں وہ شاہ صاحب بتا کے جائیں تو جزئی حقیقی مشخص، جزئی حقیقی مشخص. میں نے کہا جب بڑے ہوں گے تو آپ کو بتاؤں گا. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المغلوطات، سرکار نے مشکل باتیں ایک دوسرے سے پوچھنے سے منع کیا ہے. اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے. بتانی صحیح ہے لیکن پوچھ کے شرمندہ کرنا یہ عیب ہے. اس سے حوصلہ ٹوٹتا ہے. جو تھوڑے بہت کم پڑے ہوئے ہیں اور ان کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے، وہ کوئی کام کر ہی نہیں سکتے. اس لیے مذہبی پیشواؤں کو چاہیے مشکل سے مشکل بات بتا دیں لیکن پوچھیں نہیں. اچھا، اس کا جواب، پہلی بات تو یہ کہ جس تاریخ
نبی پاک علیہ السلام کو معراج کرائی گئی تو کفار مکہ نے سرکار سے پوچھا اگر بیت المقدس گئے ہو بتاؤ اس کی دیواریں کتنی اونچی ہیں، بتاؤ کون سا پٹیر لگا ہوا ہے، دروازہ کتنا اونچا ہے، کھڑکیاں کتنی ہیں، روشن دان کتنے ہیں. کیا مطلب ہے؟ کفار کا مقصد سرکار کی لا علمی ظاہر کرنا تھا. اب مومن کہیں یا اللہ سرکار واقعات کے مطابق بتائیں، علم عطا فرما. کافر یہ کہیں کہ اس کو پتہ نہ ہو. اب سرکار کے علم کے بارے میں دو شاخیں نکل آئی. ایک وہ جن کی کوشش نبی کا غیب ثابت ہو، ان میں کون ہے؟ ابوبکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، حیدر کرار ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں. اور علم کے نہ ہونے کے خواہش مند کون ہے؟ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، عتیبہ ہے، شیبہ ہے. یہ اس کے منکر ہیں. اس سے پتہ چل گیا کہ سرکار کے علم غیب کی بات شروع ہو تو دو طرح کے رجحانات ہوتے ہیں. کافروں کا یہ کوشش ہوتی ہے سرکار کا علم ثابت نہ ہو، مومنوں کی یہ کوشش ہوتی ہے سرکار کا علم ثابت ہو. یہ ایک فطری ٹرینڈ ہے، فطری رجحان ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اب بتاؤ سرکار فرماتے ہیں میرے سامنے بیت المقدس شریف لایا گیا. وہ کہتے ہیں اگر غیب جانتے تو لایا کیوں گیا؟ ہم کہتے ہیں اگر لایا بھی گیا اسی نے دیکھا جو غیب جانتا تھا، دوسرے نہیں دیکھ سکے. نہ مومن دیکھ سکے نہ کافر دیکھ سکے، وہی دیکھ سکا جس کو اللہ نے غیب دیا تھا. اب اس سے سوال پیدا ہوتا ہے بیت المقدس شریف جزئی حقیقی مشخص ہے کہ نہیں؟ بتاؤ جس وقت اٹھا کے یہاں پیش کیا گیا اس وقت بیت المقدس میں بھی تھا کہ نہیں تھا؟ سوال ہے. جزئی حقیقی مشخص ہے، ٹکڑے بھی نہیں کی گئی. وہاں بھی پورا بیت المقدس موجود تھا، یہاں بھی پورا بیت المقدس موجود. اگر پتھروں کا ڈھیر ایک وقت میں کئی مقامات پر موجود ہو تو پریشانی کوئی نہ ہو، تو نبی کے بارے میں یہ پریشانی کیوں ہو؟ ایک مسئلہ یہ رہا تو نے کم کاج بوئے بس کریے جائے چلیے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میری اور آپ کی ملاقات 1 سال کے بعد ہونے والی ہے. میں سارا سال اپنی یونیورسٹی کو چلانے کے سلسلے میں مصروف رہوں گا. اب ایک واقعہ. دوسرا واقعہ یہ کہ جس وقت قباء شریف میں پہلی مسجد بنائی گئی، مسجد قباء، آپ اگر گئے ہوں تو دیکھا ہوگا آپ نے محراب کے ساتھ کالے رنگ کا ایک نشان ہے. یہ کالے رنگ کا نشان وہ ہے جب جھگڑا پڑا کہ قبلہ کس طرف ہے، قبلے کو حکم ہوا اٹھو سرکار کی بارگاہ میں جاؤ. ساری دنیا تجھے دیکھنے کے لیے آیا کرتی ہے لیکن آج تو نبی کو دیکھنے کے لیے جا. جس جگہ آ کے کھڑا ہوا کعبہ شریف. اب دیکھتے ہیں کہ جس وقت یہ سامنے آ کر پیش ہوا مکہ شریف میں بھی یہ کعبہ موجود رہا کہ نہیں رہا؟ یہ پتھروں کا ایک ڈھیر کعبے میں بھی موجود ہو سکتا ہے اور سرکار کی مسجد قباء کے پاس بھی موجود ہو سکتا ہے. تو سرکار کے برابر تو نہ کعبہ ہے نہ بیت المقدس ہے. سرکار دو عالم السلام کی شخصیت برا البرا ہے. اب وہ سوال وہیں رہ گیا کہ جزئی حقیقی مشخص. ہم کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ منطقیوں کا ہے لیکن سرکار کا ایک وقت میں کئی جگہوں موجود ہونا یہ اس قسم میں معجزہ ہے. تو معجزات عقل کے تحت نہیں ہے، عقل سے بالا تر ہے. سمجھو بات پوری طرح سمجھ آئی ہے. اس بار پھر ایک سوال ہے. کہتے ہیں معجزے میں دوام ہو تو معجزہ نہیں رہتا، عادت بن جاتی ہے. سوال سمجھ آ رہی ہے؟ تیرا رسپانسو ایٹیچیوڈ پور کسی اور خیال میں لگا ہوا ہے. سامنے بیٹھ کے تقریر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی پیشانی پر ایک ریل چل رہی ہوتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ اس کو کوئی بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی، آئی ہے تو کتنی آئی ہے اور رہ گئی ہے تو کتنی رہ گئی ہے، اس کا شبہ کس نوعیت کا ہے. اب تو کسی حساب کتاب میں لگا ہوا تھا. اس میں سوال ہے
کہ معجزے میں اگر دوام پیدا ہو جائے عادت بن جاتا ہے، معجزہ نہیں رہتا۔ معجزہ وہی ہوتا ہے جس میں دوام نہ ہو، ہمیشگی نہ ہو۔ اگر ہمیشہ ہی ہو، جیسا پاؤں پر چلتا ہے آدمی ہمیشہ ہی چلتا ہے، تو یہ پاؤں پر چلنا معجزہ نہیں ہے۔ ہمیشہ ہی دانتوں سے چباتا ہے تو یہ ہمیشہ ہے، اس لیے یہ معجزہ نہیں بن سکتا۔ اب یہ علماء عقائد کا مسئلہ ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے پاس ایک مولوی خوشے ہے، وہ تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کہا یہ دوام جس پہ ہو جائے خوشے وہ معجزہ نہیں رہتا، وہ عادت بن جاتا ہے۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ سرکار کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھی، ہمیشہ ہی نہیں بیٹھی، یہ معجزہ رہا کہ نہیں رہا؟ سرکار کا سایہ نہیں تھا اور ہمیشہ ہی نہیں تھا، تو بتاؤ یہ معجزہ رہا کہ نہیں رہا؟ اب جناب خوشے جو تھے اس وقت سے ناراض ہوئے، آج تک ملاقات بھی نہیں کرتے۔ اب کرتے کہ علالے نکالتے ان کا، سپرنٹینڈنٹ آف علاجات۔ سمجھ آ گئی بات؟ معجزے میں دوام ہو سکتا ہے۔ سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات میں ایک بات تھی کہ اوپیک سسٹم جس سے سایہ ہوتا ہے، سایہ نہیں تھا سرکار کا۔ کیوں؟ حضرت امام ربانی مجدد الثانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مکتوبات شریف لکھتے ہیں کہ ہر شے کا سایہ شے سے زیادہ لطیف ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھی طرح ذہن میں بٹھائیں گے تو اگلا جملہ بولوں گا۔ ہر شے کا سایہ شے سے زیادہ لطیف ہوتا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے جس شے سے زیادہ لطافت ممکن ہے اس کا سایہ ہوگا، اور جس سے زیادہ لطافت ممکن نہیں اس کا سایہ کہاں ہوگا؟ کا سرکار کی ذات اس میں اتنی لطافت ہے جس کو سب لمٹی کہتے ہو، سب لمٹی جتنی سرکار کی بارگاہ میں ہے اتنا سایہ میں نہیں۔ سرکار کی باڈی سے زیادہ لطافت ہو نہیں سکتی، اس لیے سایہ ہو نہیں سکتا۔ آئی بات خیال شریف میں؟ اما بنعمت ربک فحدث، جو آیت پڑھی تھی ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو کہا کہ اللہ ہمارا پالنے والا ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے۔ یہ کوئی نمائشی کلمات نہیں ہے، کلام الہی ہے۔ کہنا کہ جب انہوں نے کہا اللہ پر ایمان لے آئے اور پھر ڈٹ گئے۔ ڈٹنا کسی مصیبت کے مقابلے میں ہوتا ہے، جس کا مطلب کلمہ پڑھنے والے یہ گلستان چاہتا ہے تیری شارک کا لہو۔ تو اگر سمجھے کہ ٹھنڈے سایوں بیٹھنا، حلوے کھانا، کانٹ کی چکن کا استعمال کرنا یہی تمہاری زندگی ہے، نہیں، اسلام کے خطرات میں شریک ہونا۔ جیسا اس وقت اسرائیل کتنا ظلم کر رہا ہے فلسطینین مسلمانوں پر، جو بھی کلمہ پڑھنے والا دنیا کے کسی خطے میں ہے، کوئی حکمران ہے یا کوئی امیر ہے یا کوئی حاکم ہے یا سوکار ہے، زمیندار ہے، سب پر واجب ہے کہ ان کی ہمدردی کریں۔ جو قول سے کر سکتا ہے وہ قول سے کرے، جو ہاتھ سے کر سکتا ہے وہ ہاتھ سے کرے، جو پیسے سے کر سکتا ہے۔ ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے۔ اب اس پر پہلا عمل کس نے کیا ہے؟ نبی پاک کے آل بیت نے کیا ہے۔ صحابہ نے مصیبتیں کاٹی ہیں لیکن آل بیت کے بعد۔ کیوں؟ کہتے جب کلمہ پڑھا گیا سرکار کا خاندان پہلے قدم میں ساتھ تھا۔ جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے وہ خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ مسلمان بیٹیوں کو سمجھنا چاہیے اسلام وہ عظیم مذہب ہے جس نے سب سے زیادہ مرتبہ دیا عورت کو، کیونکہ سب سے پہلا جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا اس کے برابر مسلمانوں میں کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ یہ علماء کلام نے طرح طرح کی منہ شگافیاں کی ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو کاٹنے کے لیے، لیکن حدیثیں مرفوع ہے، من سنّا سنتاً حسنتاً فلہ اجرہا واجر من عمل بہا الی یوم القیامہ ومن سنّا
سنتن سیئتن فعلیہ وزرہا و وزر من عمل بہا الی یوم القیامہ۔ ایک مولوی صاحب انہوں سے انہیں 4 دن اچھی بڑی عربی پڑھی، ایک مجلس اکٹھے ہوئی گیا، میں ایک عبارت پڑھی، وہ ٹر کری بولی بیٹھے، دیکھا مولوی صاحب عبارت غلط پڑھی ہے، میرے پاس آئیں اعراب لگوائیں پھر پڑھا کریں۔ اس کے بعد ایسی بولتی بند ہوئی کہ میں نے خود کہا ان کو بھی بلاؤ مجھے بھی بلاؤ، میرے سامنے وہ پڑھے۔ عربی پڑھنا آسان کام نہیں، مناظرے میں سب سے مشکل کام یہی ٹھہرا ہے۔ ہمارے مخالفین پڑھتے رہے، عبارتیں لکھ غلطی کرتے، مفتی اقتدار احمد صاحب نے میرے سامنے مانا میں غلطی پر ہوں، میں مانتا ہوں میں غلطی پر ہوں، میں نے کہا شرارتیں تو اتنی کرتے ہیں ساری دنیا کو ڈرایا ہوا ہے۔ یہ عربی۔ اب حدیث مرفوع کیا کہتی ہے کہ جس نے کوئی اچھا کام شروع کیا ہے، اچھا کام کرنے کا ثواب الگ ہے، اور جو اس پر عمل کرے گا ان سب عمل کرنے والوں کے برابر اس اکیلے کو ثواب جائے گا۔ اسلام کو قبول کرنے کا کام ایجاد کیا ہے جناب سیدہ خدیجہ کبریٰ نے، اس لیے قیامت تک جتنے بھی مومن آئیں گے